بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، مدرسہ اسلامیہ ہیوسٹن کے پروگرام صراط مستقیم میں حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، مفتی طارق مسعود صاحب کے خلاف سوشل میڈیا پر میدان جنگ لگا ہے۔ ہر شخص اپنے حصے کی آگ لگا رہا ہے اور زیادہ فائدہ اس سے وہ شیطان اور غلیظ لوگ اٹھا رہے ہیں جو اسلام اور علماء کے خلاف سازشوں میں سرگرم عمل ہیں، اور وہ لوگ جو آج تلواریں اٹھائے پھرتے ہیں ان کے ضمیر اس وقت کہاں مر جاتے ہیں جب دشمنان اسلام جو دانستہ طور پر آئے روز سر عام کبھی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو کبھی صحابہ کی بے حرمتی کرتے ہیں، کبھی اسلام کی توہین کرتے ہیں، کبھی شعائر اسلام کی توہین کرتے ہیں، وہاں تمہاری غیرت کیوں سو جاتی ہے؟ تمہاری غیرت غلطی کرنے والوں پر ہی کیوں جاگتی ہے؟ کبھی تمہاری وجہ سے جنید جمشید جیسا انسان منہ چھپا کر زندگی گزارنے پر مجبور ہوا تو کبھی مفتی طارق مسعود جیسے حضرات پر طعن و تشنیع، اور کبھی ڈاکٹر ذاکر نائک تمہارے کٹہرے میں کھڑا ہے، کبھی مولانا طارق جمیل تمہارا مجرم بنا ہوا ہے، اور کہیں کپڑوں پر حلوہ لکھا ہوا تو اسے برداشت نہیں ہوتا۔ مسلک اور فرقہ واریت کے تعصب سے باز کیوں نہیں آتا ہے؟ کچھ ہوش کے ناخن لو، صبر سے کام لو۔ آؤ میں تمہیں صحابہ کرام کا فیصلہ سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا الذین تابوا، مگر جن لوگوں نے توبہ کر لی، من قبل ان تقدروا علیہم، قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پا جاؤ، فاعلموا، تو جان لو۔ یہاں تفسیر میسر میں اس کے آگے لکھا ہے ایھا المؤمنون، کہ اے ایمان والو جان لو، ان اللہ غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مگر آج وہ لوگ جو ہاتھوں میں تلواریں اٹھائے ہوئے ہیں اللہ کے حکم کے سامنے آئے ہوئے ہیں۔ آؤ اب ماضی میں چلتے ہیں کہ ایسے واقعات کے بارے میں ماضی کے اندر کیا فیصلہ ہوا۔ ناظرین، حارثہ بن بدر تمیمی یہ ایسے شخص تھے جنہوں نے زمین کے اندر فساد کیا، مسلمانوں سے لڑائیاں کی، قتل و غارت کیا۔ ان کے بارے میں جب یہ امن حاصل کرنے کے لیے آئے، اس کے بارے میں چند قریشی حضرات نے سیدنا علی ابن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کی، جن میں حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان کو امن دیا جائے، لیکن سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امن دینے سے انکار کر دیا کیونکہ ان کا جرم بڑا عظیم تھا۔ تو وہ سعید بن قیس ہمدانی کے پاس چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ میرے گھر میں ٹھہریں، میں جاتا ہوں۔ وہ آئے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑے اور زمین پر فساد کی سعی کرے، پھر ان آیتوں کی قبل ان تقدروا علیہم تک تلاوت کی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو میں تو ایسے شخص کو امن لکھ دوں گا۔ تو سعید نے فرمایا کہ یہ حارثہ بن بدر تمیمی ہے، چنانچہ ان کو امان دے دی گئی۔ اسی طرح قبیلہ مراد کا ایک شخص تھا، حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوفہ کی مسجد میں، جہاں یہ گورنر تھے۔ ایک فرض نماز کے بعد آیا اور کہنے لگا، اے امیر کوفہ، فلاں بن فلاں مرادی قبیلے کا ہوں، میں نے اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی لڑی، زمین میں فساد کیا، لیکن آپ لوگ مجھ پر قدرت پائیں اس سے پہلے میں تائب ہو گیا، اب میں آپ سے پناہ حاصل کرنے کی جگہ پر کھڑا ہوں۔ اس پر ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے لوگو، تم میں سے کوئی اب اس کی توبہ کے بعد اس سے کسی قسم کی لڑائی نہ کرے۔ اگر یہ سچا ہے تو الحمدللہ، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کے گناہ ہی سے اس کو ہلاک کر دیں گے۔ اسی طرح ایک شخص علی اسدی نامی، یہ شخص بھی گزرگاہوں میں دہشت پھیلاتا تھا، لوگوں کو قتل کرتا تھا، مال لوٹتا تھا۔ لشکر اور رعایا نے بہت کوشش کی اس کو پکڑنا چاہا، لیکن یہ کسی کے ہاتھ نہ لگا۔ ایک مرتبہ یہ جنگل میں تھا، ایک شخص کو قرآن پڑھتے سنا اور وہ اس وقت یہ آیت تلاوت کر رہا تھا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ یہ اسے سن کر رک گیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، یہ آیت مجھے دوبارہ سنا۔ پھر اس نے یہ آیت پڑھی کہ اس آواز کو سن کہ وہ فرماتا ہے، اے میرے گناہ گار بندو، تم میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، میں سب گناہوں کو بخشنے پر قادر ہوں، میں غفور اور رحیم ہوں۔ اس شخص نے جھٹ سے اپنی تلوار میان میں کر لی،
اسی وقت سچے دل سے توبہ کی اور صبح کی نماز سے پہلے مدینے پہنچ گیا، غسل کیا اور مسجد نبوی میں نماز صبح جماعت کے ساتھ ادا کی، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو لوگ بیٹھے تھے انہی میں سے جا کر بیٹھ گیا۔ جب دن کا اجالا ہوا تو لوگوں نے اسے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ تو سلطنت کا باغی ہے، بہت بڑا مجرم ہے اور مفرور شخص علی اسدی ہے، سب نے چاہا اسے گرفتار کر لیں۔ اس نے کہا سنو بھائیو، تم مجھے گرفتار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مجھ پر تمہارے قابو پانے سے پہلے ہی میں تو توبہ کر چکا ہوں، بلکہ توبہ کے بعد خود تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ سچ کہتا ہے، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر مروان بن حکم کے پاس لے چلے۔ یہ اس وقت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مدینہ کے گورنر تھے۔ وہاں پہنچ کر فرمایا کہ یہ علی اسدی ہیں، یہ توبہ کر چکے ہیں، اس لیے اب تم انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور ناظرین، یہ تو وہ شخص تھے جو قتل و غارت اور رہزنیوں میں ملوث تھے، اور ناظرین، اور جو بے خبری میں کو غلطی کر بیٹھے تو اس کے اوپر بھی تم لوگ تلواریں اٹھائے بیٹھے ہو، اور وہ توبہ کر چکے ہیں۔ یار وہ خدا کا خوف کرو۔ آؤ قرآن کی دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ ثم ان ربک للذین، پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے عاملوا السوء بجہالۃ، نادانی سے غلطی کی، ثم تابوا من بعد ذالک، پھر اس کے بعد تائب ہو گئے، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لی، ان ربک، اور بے شک آپ کا رب جو ہے، من بعدہا، اس کے بعد بھی، لغفور الرحیم، اس کے بعد بھی بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے لیے غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، ایک ایسے انسان سے غلطی ہو گئی، آپ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے معزز دوستو، اپنے علماء سے کنیکٹڈ رہیں۔ دشمنان اسلام مسلمانوں کو علماء سے دور کرنے کے لیے ایسے ہی واقعات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب کو سپورٹ کریں اور دشمنان اسلام کے اس منفی پروپیگنڈا کو ناکام کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔